الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جوش محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزاً محمد اشرف اور عزیزاً محمد اصغر کی شادی خانہ آبادی کی اس تقریب میں ان کی دعوت پر، ان کے ذوق شوق اور محبت پر حاضری ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے اور نہ طبیعت ساتھ دے رہی ہے اور کچھ طبیعت میں بھی خرابی ہے، تو لہٰذا مختصر مگر جامع طور پر چند محبت بری باتیں پیش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ اس مرحومہ کے لیے فاتحہ شریف پڑھیں جس نے محمد اصغر کے بچوں کی نشو و نما کی، اس کی تربیت کی، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو صاحب اولاد بنایا۔ سب لوگ ایک دفعہ لام شریف اور 3 دفعہ قل واللہ شریف پڑھ کے اس کی بیوی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اس کا ثواب پیش کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے چند محبت بری باتیں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد، قبول ہے سب کو، حضور سرور کائنات و تمام بیاتوں میں، خصوصاً محمد اصغر کی بیوی والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں مقام عظیم نصیب فرمائے، پسماندان کو صبر و اجر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان بچوں کی اعلیٰ نشو و نما نصیب فرمائے۔ یہ پکھا اگر بند ہو جاوے تا حضرات گرامی، دنیا میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے وہ رضا کا مقام ہوتا ہے۔ کس کی رضا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا۔ صبر سے بھی، اجر سے بھی، ثواب سے بھی، جملہ مقامات سے جو سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے وہ رضا کا مقام ہوتا ہے۔ اور رضا کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم کون ہو؟ میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو، کون ہو تم؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایماندار ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے صاحب ایمان ہونے کی، ایماندار ہونے کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ایمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت ہم لوگ صبر کرتے ہیں، والشکر علی النعمہ، نعمت عطا ہو جائے تو اس کے اوپر چاڑے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، والرضا ولا تقدیر اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ 3 صفتیں ہم میں ہیں یا رسول اللہ، 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی تقدیر آ جائے نا بندے کے اوپر تو اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر راضی ہوتے ہیں، راضی برضا ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ با الہ یہ تیری تقدیر ہے تم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جس کے اندر بھی یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ پکا مومن ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
یہ بڑی عظیم صفات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار الہ میں عرض کی، بار الہ میں تیرا سچا اور پکا مومن بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ تو کلیم اللہ کے مقام کے اوپر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، تجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ عرض کی بار الہ اس سے بھی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرا اور میرا ایک جو ہے خاص تعلق اور ایک خاص رشتہ اور ایک خاص چیز پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میری تقدیر کے اوپر راضی ہو جا، تو بندہ خالص اور بندہ سچا اور پکا جو ہے وہ ایمان والا بن جائے گا۔ موسیٰ کچھ کمی پہلے بھی تیرے اندر میں نہیں ہے اور میں تمہیں اور زیادہ مقام مرتبہ عطا فرما دوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر بندے کو راضی ہونا چاہیے، جو اس کی تقدیر ہوتی ہے، اور جب بندہ تقدیر کے اوپر راضی ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ کی اس کے اوپر مہربانیاں ہو جاتی ہیں، اور شکر کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، کلیم اللہ کے مقام پر فیض تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک بندہ رستے میں مل گیا۔ اس نے کہا حضور کہاں پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آج میں نے فلاں پہاڑ کے اوپر جا کر کلام کرنا ہے۔ تو اس نے کہا واہ جی واہ، یہ تو بڑی عظیم بات ہے، آپ کلیم اللہ کے مقام کے اوپر فائدہ رب تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے آپ کی۔ تو جس وقت لیکن ایک بات ہے جناب، میرا بھی ایک پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچا دیں، میرا بھی ایک پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کون سا پیغام ہے؟ وہ کون سی بات؟ بیٹھیں تشریف رکھیں۔ وہ کون سے پیغام ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بندے نے عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ میں بہت بڑا امیر بندہ ہوں، بہت بڑا غنی بندہ ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، مال و دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ بار الہ کرم فرما، مجھے اب پیسے نہ عطا فرما، مجھے مال و دولت عطا نہ فرما، مجھے بھینسیں بکریاں گائے عطا نہ فرما، میرے پاس تو بہت زیادہ چیز آ گئی ہے، میں قابو بھی نہیں کر سکتا، اب میں سنبھال بھی نہیں سکتا، بار الہ کرم نوازی عطا فرما دے، اب بس فرما دے، اب مجھے اور مال و دولت عطا نہ فرما، جائیداد عطا نہ فرما، مجھے جو ہے اور بھینسیں گائیں کی ضرورت نہیں ہے، کرم نوازی عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما اور کچھ مجھے عطا نہ فرما۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا پیغام پہنچا دوں گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے اور تھوڑے سے بڑے تو ایک آدمی ریت کے اندر میں پڑا ہوا تھا، اس کا پورا جسم ریت کے اندر میں تھا، یہاں تک یعنی گویا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اپنے جسم کو ریت کے اندر میں ڈھانپا ہوا تھا، اپنے جسم کا جو ہے 70 جو ہے ریت کے اندر میں بنایا ہوا تھا۔ اب اس بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عرض کی حضور کرم نوازی فرمانا میرا پیغام بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ بار الہ میں تو بالکل غریب بندہ ہوں، فقیر بندہ ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میرے اوپر بھی کرم نوازی عطا فرما، مجھے بھی کچھ عطا فرما۔ لوگوں کو عطا فرمانے والا ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، مال و دولت عطا فرمانے والا ہے، میں تو اپنا جسم بھی ریت کے اندر میں چھپا کے پڑا ہوا، کرم نوازی عطا فرما دے، مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، دونوں کی باتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کی گئی نا، جو جواب ملا موسیٰ علیہ السلام کو، واپس آئے، پہلا بندہ موسیٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر ہو گیا کہ جناب میرا پیغام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بہت زیادہ جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، مجھے اور عطا نہ فرما۔ تو وہ پیغام دیا تھا، آپ نے فرمایا بالکل دیا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے یہ فرمایا کہ اس بندے سے کہنا شکر کرنا بند کر دے، ہم یہ دینا بند کر دیں گے، شکر کرنا بند کر دے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا، اس بندے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا شکر کرنا بند کر دوں؟ میری زندگی تو جا سکتی ہے، میرا جو ہے سارا جو ہے متاع گراں ختم ہو سکتا ہے، ساری دنیا کی ذمہ داریاں میرے سر کے اوپر آ سکتی ہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنا میں بند نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی بندگی ہے کہ میں اس کا شکر جو ہے بند کر دوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام آگے جب بڑے نا، وہ بندہ مل گیا، اس نے کہا جناب وہ بندہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا ریت کے اندر میں، اس نے کہا حضور میرا پیغام دیا تھا، بالکل دیا تھا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تمہیں عطا فرمانا شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واہ جی واہ، میں شکر کس چیز کا ادا کروں، پڑا ہوا تو میں ریت کے اندر میں ہوں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے، میرے پاس توڑنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں، میں شکر کس چیز کا ادا کروں؟ اتنے میں ہوا آتی ہے، وہ ریت بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا بندہ شکر کر لیتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فراوانی عطا فرما دیتا۔ شکر بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جس حالت کے اندر میں بھی ہو،
والحمدللہ علی کل حال، ہر حالت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ رب تعالیٰ کی خوشی کا باعث بنتا ہے، اس کی رضا کا باعث بنتا ہے، اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے بندے کو، اور جب اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازی عطا ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ فراوانی نصیب فرمانا شروع ہو جاتا ہے۔ شکر کریں گے نا رب تعالیٰ کا، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ محفل بے شک ایک ایسی شادی کی محفل ہے کہ جس میں جو ہے محرومی بھی واقع ہوئی اور رب تعالیٰ جو ہے پھر نعمت بھی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے جو ہے اس خاتون کو اور نئی بیوی کو اللہ تبارک تعالیٰ بختوں والی برکتوں والی بنا دے۔ ایک واقعہ میں پیش کروں گا تفنن طبع کے لیے یا اس موقع کی موافقت کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، داؤد علیہ السلام ان کے والد گرامی تھے۔ داؤد علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے نبی بن کر، زمانے کے نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کی حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو آپ کرم نوازی عطا فرمائیں، جو ہے میں جو شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کرم فرمائیں، مجھے بتائیں کہ مجھے کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ بھائی بندہ اپنے پیروں کے پاس آ کر پوچھتا ہے نا، اس زمانے میں پیغمبر موجود تھے، نبی موجود تھے، تو نبی کی بارگاہ کے اندر میں اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ حضور مجھے کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ جو تمہارا سوال ہے نا میرے پاس وقت نہیں ہے، جا میرا سلیمان وہاں پر ہوگا نا، میرے سلیمان سے جا کر پوچھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سلیمان سے جا کر پوچھو۔ اب اس کے ذہن کے اندر میں یہ تھا کہ سلیمان جوان بندہ ہوگا، تجربے کار بندہ ہوگا، میں جا کر سلیمان علیہ السلام سے جا کر پوچھوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو آپ مجھے چنگا جواب عطا فرمائیں گے۔ جب وہ آگے گیا نا جناب جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی طرف وہاں پر جو ہے اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی میں سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں جو داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو ادھر ادھر بچے کھیل رہے تھے تو وہ بھی گھوڑا سوٹی کے اوپر چڑھ کر نا گھوڑا وہ بھی کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس نے دیکھا اچھے طریقے سے، کہا یار مجھے بتاؤ یہ سلیمان بن داؤد ہیں نا؟ انہوں نے کہا بالکل سلیمان بن داؤد ہیں۔ یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ انہوں نے کہا زمانے کے پیغمبر، زمانے کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اچھی طریقے سے دیکھ کر نا اس کا دل نہیں بھرا۔ اس نے کہا یار یہ تو 5-7 سال کا بچہ ہے، ہاں جی، اور جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ بچوں والا سوال ہے نہیں، وہ تو جوانوں والا سوال ہے، تجربے کار بندے والا سوال ہے یہ۔ اب اس نے جو اچھے طریقے سے دیکھ کر نا سلیمان علیہ السلام کو، پھر واپس آ گیا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میں نے سوال کیا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کرم نوازی عطا فرمائیں، مجھے بتائیں کہ میں کس عورت کے ساتھ شادی کروں۔ آپ نے فرمایا یار تجھے میں نے بھیجا ہے نا وہ جا کر سلیمان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ سلیمان سے پوچھو، کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، اگر کوئی بات سمجھنا ہے نا پھر مجھ سے پوچھ لینا، جا سلیمان سے پوچھ۔ وہ دوبارہ گیا بندہ کہ بھئی عجیب قسم کی بات ہے، اب سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہیں جناب، وہ لکڑی کا گھوڑا بنا ہوا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے جناب۔ اس نے کہا جناب داؤد علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کس عورت کے ساتھ شادی کروں؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام جناب گھوڑے کے اوپر سوار ہے، لکڑی کے گھوڑے کے اوپر، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی بھاگتے۔ آپ نے فرمایا عذاب العامر، سرخ سونا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ عجیب قسم، میں پوچھتا ہوں میں کس عورت کے ساتھ شادی کروں، یہ فرماتے ہیں عذاب العامر، سرخ سونا، یہ کیا بات ہے؟ مجھے اس کے دل کے اندر میں یہ بات، اس نے کہا مجھے معلوم تھا بچہ جو ہے بچوں والی باتیں کرے گا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا بچہ ہے بچے والی باتیں کرے گا۔ اب وہ بندہ اور آگے بڑھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئی ہو ان کو۔ اس نے کہا جناب آپ کے والد گرامی داؤد علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، میں کس عورت کے ساتھ شادی کروں، مجھے آپ یہ بتائیں۔ فرمایا الفدۃ البیضاء، سفید چاندی۔ اس نے کہا واہ جی واہ، چنگا مزہ آیا جناب، پہلا جواب ملا، یہ جواب اس سے بھی اوپر ہے۔ پہلے فرماتے ہیں سرخ سونا، اب فرماتے ہیں سفید چاندی۔ جب اس نے یہ بات دیکھی نا تو اس نے کہا میرے خیال میں اب پھر بھی سمجھ نہیں ہے ان کو، محمد اصغر بات تیرے متعلق تگلان سی نہیں پیان، ہاں جی محفل نہ دولت تو ہیں تو تو مطلب گال کو مطلب بنجھائی بتائیں، ہاں جی۔ اب جو ہے اور قریب ہوا، اس نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی بچے کو،
بات کی سمجھ اس نے کہا حضور مجھے آپ کے والد گرامی نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب میں عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کروں؟ آپ نے فرمایا لا تقرب الحرث فإنه يضربك، گھوڑے کے قریب نہ جانا، وہ مارے گا مارے گا مارے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ۔ اس نے کہا یار مجھے معلوم تھا کہ یہ بچہ ہے، بچوں والی باتیں کرے گا۔ داؤد علیہ السلام نے مجھے عجیب بات میں پھنسا دیا ہے۔ جب واپس جانے لگا نا، مایوسی چہرے کے اوپر زہر تھی، پریشان حال کہ یار میں چنگب جو ہے اپنے نبی کے پاس جو ہے سوال کرنے کے لیے آیا تھا، اور مجھے جو ہے انہوں نے جو ہے اٹکا دیا جال کے اندر میں، نہ مجھے کسی بات کی سمجھ آئی ہے، نہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ہے، نہ مجھے جو ہے کوئی صحیح طریقے سے کوئی بات کا جواب دیا ہے۔ گزرنے لگا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا ذرا بھائی وہ جو تو سوال کر رہا تھا میرے سلیمان سے پوچھا؟ اس نے کہا حضور وہ تو بچے تھے، ان کو کیا سمجھ آتی، یہ کس عورت کی شادی ہے؟ تو تجربے کار بندے کی بات ہے، نوجوان بندے کی بات ہے، یہ تو پکے بندے کی بات ہے کہ وہ بندہ اس سوال کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا بھائی میرے سلیمان نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور جب پہلی دفعہ میں نے کہا نا، وہ بندہ ہنسنے لگ گیا، جب پہلی دفعہ میں نے کہا کہ حضور میں کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں، تو انہوں نے فرمایا عذاب الامر عذاب الامر، سرخ سونا۔ تو حضور یہ انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا پاگل آدمی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب الامر کا مطلب ہے کنواری عورت، کنواری عورت، کنواری عورت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، کسی کنواری عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ اس نے کہا واہ جی واہ۔ پھر میرے سلیمان نے اور کیا کہا، اور بھی کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا جناب پھر میں آپ کے قریب گیا کہ میں پوچھوں جناب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ جو کہتے ہیں سرخ سونا، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ دوسری بات کون سی کہی؟ انہوں نے فرمایا الفدۃ البیضاء، سفید چاندی سفید چاندی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے کنواری عورت نہ ملے نا، پھر اگر کوئی طلاق یافتہ خدا نہ خواستہ ہے یا جس کے جو ہے تھوڑے سے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی شادی کر لینی چاہیے۔ واہ سلیمان واہ۔ ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ پھر میں آگے بڑھا، پھر میں نے سوال کیا تیسری دفعہ، اور جس وقت میں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ لا تقرب الحرث فإنه يضربك، گھوڑے کے قریب نہ جانا وہ مارے گا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت کے قریب نہ جانا، بوڑھی کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ تو چار شرطیں بھی میرے سے دیکھو، یہ اللہ کے نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو ہے وہ بچپنا ہے، ابھی زمانے کے نبی نہیں بنے، سلیمان علیہ السلام کا بچپنا ہے، 5 سال 6 سال کے بچے ہیں، تو اب آپ کی جو ہے فراست کا، آپ کی علمیت کا، آپ کی عظمت و شان کا یہ مقام ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام جب گدی کے اوپر بیٹھیں گے تو پھر کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ ہاں جی سلیمان علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جنہوں نے جو ہے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ ہاں جی مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ سب سے پہلا قبلہ کون سا ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ شریف سب سے پہلا قبلہ ہے۔ 40 سال بعد مسجد اقصیٰ رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور مسجد اقصیٰ کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد جنات نے بنایا، پھر سلیمان علیہ السلام نے بنایا، وہ بھی آپ نے جو ہے جنات کو جو ہے بلایا۔ اور جس وقت جنات کے ساتھ جو ہے وہ جنات کام کر رہے تھے نا، تو پھر جو سلیمان علیہ السلام صبح کو آتے، شام تک کام ہوتا ہے، رات کو چلے جاتے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوت کی وقت آ گیا۔ عرض کی بار اللہ میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن جنات تو یہ بڑی کمینی قسم کی قوم ہے، یہ تو کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، یہ تو جو ہے سارے نظام کو درم برم کر دیں گے۔ فرمایا سلیمان ہم انتظام فرما دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام چھڑی کے اوپر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرما دی، اور پھر وہ آپ چھڑی کے اوپر کھڑے رہے 90 سال تک، 90 سال تک 90 سال تک وہاں پر کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام، جنات راتوں کو بھی کام کرتے، دن کو بھی کام کرتے، ان کی شفٹیں بنی ہوئی تھی کہ بھئی سلیمان عجیب قسم کا بندہ ہے، ہلتا ہی نہیں ہے جگہ سے، نہ کھانے جاتا ہے، نہ پینے جاتا ہے، نہ وضو کرنے جاتا ہے، نہ نہانے کے لیے جاتا ہے، ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہے، دن ہے کہ رات ہے، ہر وقت سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھول کے کھڑے ہیں اور سارا کام ہو رہا ہے۔ جس وقت کام مکمل ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ سیوی کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ بس ختم کر دو اس کی جو ہے بیعت کو۔ ہاں جی جو آپ نے لاٹھی کے اوپر جو ہے دیگ لگا کے کھڑے تھے، سیوی نے آ کر جو ہے نیچے سے جو ہے ختم کر دیا۔ اب جب نیچے گرے نا، جنات نے جو ہے اپنے ہاتھ ملے، اس نے کہا واہ بھائی واہ عجیب قسم کی بات ہے، 90 سال سے یہ کھڑے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا، کوئی شرارت ہی نہیں کر سکے، کوئی معاملہ ہی نہیں کر سکے، کوئی بگاڑ ہی پیدا نہ کر سکے۔ ہاں جی جنات نے اپنے ہاتھ ملے۔ وہی مسجد اقصیٰ آج ہمیں بلا رہی ہے نا۔ ہاں جی اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر توفیق نہیں ہے نا کم از کم ان حرامی زادوں کی چیزوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ بے شک ہاں جی، چیزوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میرے 100 روپے سے کیا بنے گا، بھائی تمہارے 100 روپے سے اس کو اگر کچھ نہیں بنے گا تمہارے ایمان کو تو فائدہ حاصل ہوگا نا۔ ہاں جی، اگر اس کو نقصان نہیں آئے گا تو ہمارے ایمان کو تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ 100 روپے 500 روپے بن کے پتہ نہیں کیا احساسے بن جاتے ہیں۔ وہ اس دن فیس بک کے اندر میں ایک حساب کتاب لگایا گیا تھا کہ اگر ہر روز جو ہے کوئی بندہ ان کی مصنوعات کے اوپر 100 روپے خرچ کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو پتہ نہیں کتنے ارب خراب بندے پیسے بن جاتے ہیں۔ جس وقت اتنے مسلمان جو ہے وہ یہ کام کریں، پیپسی کی بوتل ہوتی ہے، کوکا کولا کی بوتل ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہے وہ یہ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہوتا ہے، ہاں جی، اور ٹک والے بسکٹ ہوتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں، ان کی مصنوعات کو چھوڑیں۔ اور ہمیشہ کافر بندہ جو ہے نا وہ مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بے شک کافر بندے کی جو کمزوری ہے نا وہ معاشیت ہے، پیسے، کافر بندے کی جو کمزوری ہے نا وہ پیسہ ہے، مال دولت ہے، جائیداد ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے بالکل الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، الحمدللہ گھروں میں بتا دیا ہے۔ ٹوٹل تو پہلے سے جو الحمدللہ چھوٹ گیا تھا، اب جدھر جائیں گاڑی کو دھکے بھی لگانے پڑ جائے نا، پیٹرول ختم ہو جائے، نہیں پلائیں گے جناب ٹوٹل کے اوپر سے۔ انشاءاللہ بغیرت کوئی اللہ کے محبوب کے بغیرت امتی نہیں ہے، غیرت دار امتی بنو اللہ کے محبوب کے، غیرت والے امتی بنو۔ اسرائیل کی چیزیں استعمال نہ کرو، ہاں جی، اس حرام زادے جو ہے وہ جو فرانس والا ہے ان کی چیزیں استعمال نہ کرو۔ یہ آپ لوگوں کے پاس فیس بک کے اندر میں لسٹیں بنی ہوئی باقاعدہ، ان میں سے چیزیں دیکھو کہ اچھا یہ چیز ہے، اور پھر جو ہے وہ 50 روپے 100 روپے خرچ نہیں کرو گے تو اس کو نقصان پہنچے نہ پہنچے ہمارے ایمان کو تو فائدہ پہنچے گا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ جو بلبل تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جس وقت آگ لگائی گئی تھی، تو پھر کیا کیا بلبل آ کر نا جناب وہاں پر آگ کے اوپر جو ہے اپنے منہ میں پانی ڈال کے جو ہے پانی ڈالتی تھی، پانی ڈالتی سبحان تھی۔ اللہ بے شک ہاں جی، فرمایا تو کیا کرتی ہے، جل جائے گی۔ آگ کے قریب نہ، اس نے کہا میرا ابراہیم جل رہا ہے، ہاں جی، میرا ابراہیم جل رہا ہے، تو جتنی میری طاقت ہے میں تو اس آگ کو بجھا سکوں نا۔ فرمایا واہ واہ تو نے کمال کر کے رکھ دی۔ اب جو میرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے بلبل میں تجھے عطا فرماتا ہوں، آج کے بعد باغوں کے اندر میں، پہاڑوں کے اندر میں، درختوں کے اندر میں، جدھر جدھر بھی تو جو ہے آواز نکالے گی اللہ تبارک تعالیٰ تیری آواز کو ذکر میں شمار فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ادھر کوٹ کرلا آیا، کوٹ کرلا جانتے ہیں فارق الہون کوٹ کرلے، ہاں جی، کوٹ کرلے، ہاں جی، کوٹ کرلا جو ادھر ادھر گھروں کے اندر میں ہوتا ہے، یہ آیا نا جناب، اس نے پکارے دینا شروع کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا یار اگر آگ کی کوئی کمی ہے تو میرے پکارے سے اور بڑھ جائے۔ فرمایا منحوس اچھا یہ بات ہے تیری، دل کے اندر میں نبی کا بغض رکھتے ہو؟ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین آپ تشریف فرما تھیں، آپ کے سامنے نیزہ پڑا ہوا تھا، ہاں جی، تو حضرت سیدنا زبیر حاضر خدمت ہوئے، ہاں جی، عرض کی حضور ام المومنین آپ کے سامنے نیزہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ نیزہ جانتے نا آپ لوگ؟ ہاں جی، نیزہ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب سے میں نے سنا ہے کہ یہ جو کٹکلا تمہیں نظر آ جائے نا، اس کو جو بندہ مارے گا رب تعالیٰ اس کو 2 پکے صاف ستھرے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ عرض کی اس وجہ سے کہ اس کے اندر میں بغض تھا نبی کا۔ عرض کی حضور اس کے اندر تو نہیں تھا، وہ تو پہلے چلا گیا۔ فرمایا چلا بھی گیا ہے نا، لیکن جتنی اس کی قوم پیدا ہوگی نا قیامت کے دن تک، جو بندہ اس کے ساتھ بغض رکھے گا، جو بندہ اس کے ساتھ نفرت کرے گا، جو بندہ اس کو مارے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، یہ ان چیزوں کو دیکھ لیں، اس کو نقصان ہووے نہ ہووے ایمان کو تو فائدہ ہوگا نا۔ ہاں جی، قیامت والے دن ہم جو ہے اس وقت سرخ روح ہوں گے کہ رب تعالیٰ کی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں الحمدللہ بے شک میرا جو 100 روپیہ ہوتا تھا نا وہ میں بچاتا تھا ان حرامیوں سے، ان حرامیوں کو نہیں دیتا تھا کم از کم۔ تو یہ بڑی عظیم بات ہے، غیرت ایمانی پیدا کرو، ایمان والی غیرت پیدا کرو۔ اللہ کے محبوب کے بغیرت امتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، غیرت والے امتی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب غیرت ایمانی عطا فرما دے گا، غیرت مصطفیٰ نصیب فرما دے گا، غیرت دینی عطا فرما دے گا نا، پھر بڑے مزے والی بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس الحمدللہ، کوکا کولا بالکل نہ پئیں، پیپسی بالکل نہ پئیں، ہاں جی، دفع کریں الحمدللہ۔ جس دن جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو نا کہ پیپسی کوکا کولا، اس دن ہمارے گھر کے اندر میں 3-4 گریڈ پڑے ہوئے تھے، باہر سے کوئی بندہ لے کر آیا تھا، 3-4 گریڈ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں
ان کی بےزتی کریں، ان بوتلوں کو مطلب پرے پرے واؤ جناب۔ وہ ہمارا سدید بخش چھوٹا بچہ ہے نا، اس نے کہا میرے سے ملا رہے ہو سارا کام۔ سبحان اللہ۔ اساں کہ کافرہ نہیں مطلب یہ جناب کمپنیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے محبوب خوش ہوئے سی، وہ جناب ایک ایک بوتل کندھوں تے مار مار کے جناب اڑا کے رکھ دیتا۔ میں آکھا سبحان اللہ، الحمدللہ دل ٹھنڈا ہو گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے معلومات کریں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ غیرت ایمانی کے ساتھ دیں، رب تعالیٰ کرم نوازی عطا فرمائے گا۔ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ انہوں کو نصیب ہوئے جس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے رحم و کرم فرماوے۔ ہوں اس وقت جامعۃ البخش تے جامعۃ القمر نے داخلہ نے وقت آ گیا، میں مر جاساں لیکن میری روح بھی تے میرا خون بھی آکھنے راسی او دین تعلیم حاصل کرو، دین علم حاصل کرو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کرم نال اس سال سارے کو کافی تھوڑے طالب علم تھوڑے علاقے نے طالب علم فارغ و تحصیل ہونے پین الحمدللہ۔ محمد ہاشم بی اے جماعت بھی کر گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال مکمل دینی تعلیم مکمل کر گیا انشاءاللہ۔ صادق آباد محمد نوید صادق آباد بی اے تک بھی پہنچ گیا تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال بھیرے شریف وچ ہن مکمل اس دفعہ کامیابی نصیب ہو جاسی، بھیرے شریف تو سنت لے کے آ جاسی۔ نعیم عباس کھانے وال، یہ بھی تھوڑا علاقہ نا کھانے وال بھی، اور یہ بچہ بھی تھوڑے علاقے چو بچہ ہے مطلب محمد نعیم عباس تھوڑے علاقے چو گئے نتے کھانے وال وچ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال وہی مطلب فارغ و تحصیل ہو کے آ جاسی۔ محمد سکندر حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے فضل نامی جماعت بھی مکمل، حافظ محمد سکندر ہاں جی۔ محمد بابر ابھی جو ہے قریب ہے اپنے پروسیس کے اندر میں ہے، اور بھی کئی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں کو دیکھا کریں ہمیشہ۔ حافظ صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ماشاءاللہ ایم اے میں آ گئے ہیں، بی اے مکمل ہو رہا ہے، ہاں جی بی اے مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دینی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو یہ آپ کے علاقے کے چراغ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہاں جی۔ آپ لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے مقابلے کا بندہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم الحمدللہ۔ مزید رب تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے گا، رب تعالیٰ اور عروج نصیب فرمائے گا، کامیابی نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی ہے خاص طور پر، ان لوگوں کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ہاں جی۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وگرنہ اتھے مطلب وہ گندے منہ کٹ کے بتے ہو سن کی فائدہ حاصل ہو سی۔ اپنی اولادوں کو دینی تعلیم بھی پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، سکول تعلیم بھی بی اے ہوئے، ایم اے ہوئے، ایم فل ہوئے، پی ایچ ڈی ہوئے۔ یہ حافظ صاحب کو اپنی بریک لا چھوڑیے تعلیم نہیں الحمدللہ، بی اے پڑھ سن اگے مطلب ایم اے کرا سن، ایم فل کرے سن، پی ایچ ڈی کرے سن، او کتھے عروج تے پہنچ جا سن اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال۔ اسادہ کام ہے سیڑھی دے دیونا، ہاں جی کوٹھے تے چلا دیونا، اس نے اپنا کام ہے مطلب جتھے جتھے پہنچے جناب، جتھے جتھے جا کے اڑان کرے۔ ہمیشہ مطلب کامیاب بندہ کو دیکھو، تھوڑے علاقے چ بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے، یہ نہیں بھائی تساں ایسے بندہ کو دیکھو جڑے مطلب تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، نہیں دنیا نے وچ ہونے نا جڑے فوج وچ وینن سارے فوجی کامیاب ہوئے نے، کوئی رنگ روٹی جو بھج کے آوے نہ، کوئی رنگ روٹی تو بعد بھج کے آوے نہ، کوئی اگے پیچھے بھج کے آوے نہ ہے، لیکن جڑے مطلب کر وینے نا 15-16 سال بعد جس وقت پینشن لے کے آنے نا وہ آخنے واہ جی واہ الحمدللہ بڑی کامیابی نصیب ہو گئی، تنخواہ لے کے آنے تا یہ مطلب بڑی عظیم چیز ہے۔ سرکار نے دین کی خدمت اس نے خدمت کرے سو تو رب تعالیٰ انسانی بھی خدمت کرے رہے، ایک بکھے ننگے رہ گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی عطا فرمائے رہے۔ جہاں دین طالب علم ہونا ہے وہ سب تو زیادہ سونا بندہ اپنے خاندان میں ہونا ہے۔ محمد اشرف علیہ بیٹھے کپڑے کالے کر کے بیٹھے ہر وقت، گلیاں تلے لیٹے پہن جناب، ہاں جی یہ گلیاں بڑے نے پہن تے حافظ قرآن بڑے نے پہن بھائی، یہ گلیاں بڑے نے پہن تے عالم دین بڑے نے پہن، فرق تو ہویا نا مطلب، ہاں جی بندے بندے وچ فرق ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے سرکار نے غلامی نصیب فرماوے، اپنی اولادوں کو سارے اداروں وچ بھی پڑھاؤ، اگر اتنے نہ پڑھا سکتے اور بھی سونے ادارے موجود ہیں نا، لیکن اہل سنت والجماعت نے اداروں وچ پڑھاؤ جیسے سکول تعلیم بھی ہوئے، دینی تعلیم بھی ہوئے، بڑا مزہ آوے سی۔ سارے ادارے کراچی وچ کراچی والے پاسے منہ کرے، بے شک اتنے دروازے کھلے پین، کوئی خجاباشی والے پاسے منہ کرے اس پاسے دروازے کھلے پین الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال خجاباشی 3 مدرسے بڑے عظیم کام کرنے پین، کوئی اور خانقاہ ہے سارا آپس مقابلہ دین نے مطلب تعلیم نے مقابلے لگے کھلوتے ہیں، واہ بھائی واہ فاستبقوا الخیرات، نیکی نے کمچ مقابلے کرو، ہاں جی نیکی نے کمچ مقابلے کرو، کتے بھجاؤنے مقابلے کون ہون، ہاں جی اور وری اشیاء نے مقابلے ہونے وتے ہونے درباراں ہوتے تھے خانقاہ الحمدللہ، آستان عالیہ خواجہ باز شریف، آستان عالیہ سیال شریف، آستان عالیہ بھیرا شریف،
پیر سیال غریب نواز دے جتھے جتھے چراغ لگ گئے اتھے علم نے مقابلے ہو گئے. الحمدللہ بے شک. پیر سیال غریب نواز دے جتھے جتھے چراغ جل گئے اتھے روحانیت نے مقابلے ہو گئے. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال 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 پیر سیال پیر سیال آستانہ علی خواجہ آباد شریف زندہ باد آستانہ علی خواجہ آباد شریف زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے اس پیر عظیم کی. ہاں جی خواجہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا زمانہ تھا. ایک جو ہے وہ ڈاکو گزرا نا سیال شریف کے قریب سے گزرا. اس وقت کا ٹائم تھا 12-1 بجے کا ٹائم تھا. سخت گرمی تھی. ہاں جی گزر رہے تھے نا سیال شریف کے قریب سے اپنے منہ کے اوپر مولے مار کے. ہاں جی اس زمانے میں جو اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا. دور دراز سے جو ہے سڑکوں کے اوپر بنوں کے اوپر لوگ گزر جاتے تھے دریا کے علاقے کی طرف. گزرے تو اس نے کہا یار یہ روزہ نظر آ رہا ہے بہت بڑا. ایک ساتھی نے کہا یار یہ پیر سیال لجپال ہے نا ان کا جو دربار ہے. اس نے کہا یار بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. ان بزرگوں کے دربار کے اوپر پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے ٹکر شکر بھی ہوتا ہے. ہاں جی منہ کے اوپر مول مار لیں گے نا چپ کر کیسے مطلب درویشاں وچ باوے ساں ٹکر شکر تک ہساں. سبحان اللہ واہ. جس وقت ہے نا سیال شریف حاضر ہو گئے پیر سیال نی بارگاہ وچ تے ویکھیا سب تو پہلے تلا پانی نہ بھرا کھلوتا ہے جناب. انہاں کہا یار باقی سارے لوگ وضو کرنے بیٹھے ہیں چلو وضو تو کر لے بھی ہے. جس وقت وضو کی طرح تقدیر بدل گئی. سبحان اللہ. منہ دھوتا تے منہ نے سارے گناہ معاف ہو گئے. ہاتھ دھوتے تھے ہاتھ نے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی ہو گئی. اور جس وقت انہیں کھانا کھاتا نا پیر سیال بارگاہ وچ وہ دل وچ کیا انہاں کہ یار آ تے نہیں بھی گیا تے پیچھے مطلب پیر سیال نکل سی نا چلو پیر سیال نے ملاقات بھی کیتی ویساں اساں ہاں تا ڈاکو پرو پرو دیکھ کے نکل ویساں. جس وقت جناب پیر سیال حضور شیخ الاسلام غریب نواز نکلے نا پیش نماز تے جناب پرو پر ویکھیا اللہ کہ ہن وانج نہ سکنے اساں. پیر سیال نے عبارت کی حضور اتنا تو بڑے ڈاکو تھوڑے علاقے نے. ہاں جی عبدال ڈاکو میرا نام ہے حضور. عبدال ڈاکو میں کو آکھنے فرمایا عبدال ڈاکو ہے تو عبدال ڈاکو ہے تو. اس وقت کی حضور کرم نوازی فرما چا پہلے عبدال ڈاکو ہن میں کو عبداللہ بنا چا اپنا غلام بنا چا. جہے نال بندے ہیں جناب ہاں جی 30-40 بندہ نال آئی وہ بھی ڈاکو. انہاں آکھا سارے کام کٹھے کیتے زندگی وچ ڈاکے بھی کٹھے ڈالے لوگوں کو پریشان بھی کٹھا کیتا لوگوں کو تکلیفاں بھی کٹھیاں کیتیاں لوگوں نے مال اموات بھی کٹھے سمجھتے چوری کیتے. کہ جس وقت اللہ نے محبوب نے بارگاہ میں حاضر ہونا پیا تے اسلام قبول کرنا پیا تے دین قبول کرنا پیا تے پیر سیال اللہ بیعت ہونا پیا تے غلام بننا پیا نا ہن لوگاں دا ویسی ساوی تیرے نال اساں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا وقت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیر سیال نے غلامی وچ آ گئے. پیر سیال غریب نواز نے فرمایا عبدال ڈاکو بڑا تے چوریاں کیتیاں بڑے تے ڈاکے ڈالے انہیں خدا معاف نہ کرے سی. عرض کی تھی حضور سارا کچھ میرے کو موجود ہے. میرے کو 1000 مانج کھلوتی ہے حضور. میرے کو 500 گھوڑا کھلوتا ہے حضور. میرے کو اتنی چیزیں جمعیاں پہ جتھے جتھے میں چوری کی تھی ڈاکہ ڈالا ہے نا حضور میں آپ نے وعدہ کرنا تو نے گھر ون کے پہنچا کے تھیا پیش. سبحان اللہ. ہر بندے نے گھر گیا حضور معافی مت ادا کرو جناب معافی عطا کرو چا پہلے ڈاکو ہم ہن پیر سیال نہ غلام بن گیا. اے مجھیاں اپنی قبول کرو چا گھوڑے اپنے قبول کرو چا اے فلانی شے اپنی قبول کرو چا میرے کو معاف کرو چا خدا دے فضل و کرم. سرخ روح ہو کے پیر سیال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. فرمایا عبدال کی حال ہے. عرض کی تھی حضور سارا کو اپنے اپنے حصے دے کے سارا کو راضی بدلا کر کے آ گیا. فرمایا ہوں تو عبداللہ بن گیا ہے آج تو بعد. ہاں جی سائیں عبداللہ ہو گئے تو سائیں عبداللہ ہو گئے. پیر سیال غریب نواز نے آپ نے قبرستان وچ اس نے قبر داتا دربار وچ ہاں جی او نگاہ کرم ہونی ہے پیر سیال غریب نواز. او ہستی پاک جہاں دربار تے بھی حاضر ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ اس نے بھی ساری زندگی نے ڈاکی معاف فرما لینا ہے کرم نوازیاں عطا فرما لینا ہے اس کو اپنے محبوب بندہ بنا چھوڑنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے اس محفل کو قبول و منظور فرماوے. اتنی میری طاقت کو نہیں تقریر کرنی. ہاں جی کل اساں اسلام آباد تو شروع ہوئے کچھ ایسے معاملات سلسلے اسلام آباد جہلم گجرات گجرانوالا اور نہیں یہ پانی والے کھانگے نہیں یہ انہیں سکی کھانگے جی جنہیں سکا مولوی آمائیں سارا مطلب سفر کرنا نال ڈرائیور بھی سالال کون آئی جناب تے وہ ساری رات مارنا ساکو پوری رات کہیں پوچھا ہی کون ابھی کتنے وقت آؤ. ہاں جی تے صبح وہ چپ کر کے سنے کو لائے تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال انہاں نے محبت تھائی یہ بار بار ساکو آکھنے آن انہاں نے محبت کی وجہ تو اتنے اساں مطلب حاضر ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے سرکار نے غلامی نصیب فرماوے. چند ٹوٹے پھٹیاں گلاں میں تھوڑے سامنے کیتیاں پتہ نہیں تھا کو سمجھ آئیاں اس کے نہ آئیاں اس. ہاں جی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب نے غلامیاں نصیب فرماوے. محمد اصغر کو خوشیاں بخت عطا فرماوے. اس نے بچہ نے سونی نشو نما نصیب فرماوے. اے تقدیر نے معاملے اج تقدیر تے ساری گل بھی میں کیتی نا جی جڑا اللہ نے تقدیر تے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. جڑا او سونا راضی ہو گیا تو ساری کائنات
رب تو راضی تے سارا جگ راضی، رب تو راضی تے سارا جگ راضی، جڑا وہ راضی ہو گیا ساری کائنات راضی ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحم و کرم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اپنے بچوں کو حافظ صاحب نے مدرسے وچ داخل کراؤ، سونا کر کے داخل کراؤ، اور جڑا کچھ مال اتلا بچنا ہے تو سارے پاسے بھیجی ونجو انشاءاللہ۔ ہاں جی جڑا درس نظامی آ رہے ہیں اگے پیچھے آ رہے ہیں انشاءاللہ، مطلب انہوں نے درس نظامی نے قائم ہون تو پہلے تک اتنے بھیجی ونجو۔ خواجہ باشی کراچی نے بچے حفظ نے جڑے بچے ماشاءاللہ اتنے پڑھن، سونے طریقے نال پڑھن، تلفظ نال پڑھن، سونی ادائیگی نال پڑھن، انہوں کو ہر چیز آنی ہوگی۔ وہ زمانہ بھی آوے سی سارے تو کچھ نہ پڑھن والا بندہ نہ ہو سی، لوگوں کو نماز جنازہ دعاواں بھی نہیں آنیاں جناب۔ کراچی لگے ونجو تو بڑا تماشا لگا کھڑوتا ہے جناب، کیا کوئی دھواؤں طریقہ نہیں ہے نا، اے دیا نہ کوئی نہیں چلو بھائی اے دیا لے، وہ کیا کرنے جناب اتنے پیپ چلے نہیں جناب، سائی بندے ہونے سائی پیپ چلایا چلو بھائی پرے سٹا بندے کو۔ ہاں جی نماز جنازہ نہ طریقہ سکھو، غسل دیونے طریقے سکھو، کفن دیونے طریقے سکھو، یہ ساری چیزیں مسلمان نال تعلق رکھے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرماوے، جیڑی ماما بھانا سننے اپنے رب تعالیٰ انہوں کو بخت برکت عطا فرماوے، جیڑے بال بچے بھائی پھرا سننے پیں میری اس مطلب ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں کو میں لگی لپٹی گل تو کرنی نہیں، میں وہ تقریر کرنی ہے جی 1000 بندے نے سامنے کرنی ہے، وہ اپنے پیارے محبت والے بھائیوں نے سامنے کرنی ہے چاہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرماوے، حافظ صاحب نے مدرسے کو رنگ لاوے اور عروج نصیب فرماوے، تھوڑے سارے معاملے سلسلے کو رنگ لاوے، جتنے دوست احباب حاضر ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ شہنشاہ بغداد اللہ تبارک تعالیٰ پیر سیال غریب نواز حضرت پیر بخش صاحب غریب نواز، خواجہ غلام فرید شاہ، حضرت خواجہ غلام نصیر شاہ، حضرت خواجہ غلام نظام الدین شاہ، حضرت خواجہ غلام کمال الدین شاہ جی ہستی پاک نصرت کے رب تعالیٰ کرم نوازیاں عطا فرماوے، تو کو بخت عطا فرماوے، تو کو شکر عطا فرماوے، کامیابی نصیب فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔